پارٹ 11۔ ہرگز نہیں، میں اسے اپنی بہو قطعاً نہیں مانوں گی۔ اس کے بھائی کی وجہ سے میری بیٹی مجھ سے دور ہو گئی ہے اور تم اسے اپنی بیوی بنا چکے ہو۔ تم ابھی اسی وقت اسے آزاد کرو۔ نصرت بلوچ قہر آلودہ نظروں سے کاظمہ کو دیکھتے گویا کوئی تھی جو اب تک رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ اسے میرے کمرے میں چھوڑ کر آؤ۔ سائم نے جیسے ان کی بات ہی نہیں سنی تھی، دور کھڑی ملازمہ کو مخاطب کرتے اسے حکم صادر کیا تھا جس کی تکمیل کرتی وہ فوراً کاظمہ کو اٹھائے اس کی کمرے کی طرف لے گئی تھی۔ کاظمہ کسی بے جان گڑیا کی طرح اس کے ساتھ کھنچی چلی جا رہی تھی۔ آج کاظمہ کو اپنے نام سے بے تحاشا نفرت ہوئی تھی۔ سائم شاہانہ انداز میں ٹانگ پر ٹانگ جمائے ایک بازو صوفے پر پھیلائے نصرت بیگم اور احد کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ بیزاری اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ اس سے نکاح کر کے نہ جانے کیوں دل میں کمینی سی خوشی ہوئی تھی۔ البتہ چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ ان کے چہرے سے نگاہیں ہٹائے داخلی دروازے پر جمائی تھی جہاں سے ٹھیک 2 منٹ بعد اسفند بلوچ تن فن کرتے غصے سے اندر داخل ہوئے تھے۔ سائم، یہ کیا حرکت انجام دی تم نے؟ اور دیکھ لیا اپنی ڈھیل کا نتیجہ، کر دیا نا تمہاری بہن نے ہمارا منہ کالا۔ تم نے اپنا غصہ اشرف پر نکالا ہے، جس پر نکالنا چاہیے تھا۔ اس کی بہن کو اپنی زندگی میں شامل کر چکے ہو۔ یہ تربیت کی تھی تم نے تمہاری بیٹی کی؟ اسفند بلوچ غصے سے آگ بگولا ہوتے کراہت آواز میں بولے تھے۔ ان کی آخری بات پر نصرت بیگم نے شرمندگی سے چہرہ جھکا لیا تھا۔ آپ کی بیٹی نے جو کیا ہے اس کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ رہی بات میرے نکاح کرنے کی، جب ہمارے پاس ہماری بہن نہیں تو احتشام بلوچ کی بہن کو کیسے اس کے پاس چھوڑ دیتا؟ اس لیے اپنے بھائی کی غلطی کا ازالہ اب یہ لڑکی کرے گی، اور سائم بلوچ کو آپ کی یا کسی اور کی اجازت کی ضرورت قطعاً نہیں ہے۔ آخری لفظوں پر اسفند اور نصرت بلوچ کے چہرے پر ایک جتاتی نظر ڈال کر خود بھی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ پیچھے اسفند بلوچ اس کی ہٹ درمی پر کلس کر گئے تھے۔ کمرے کا دروازہ دھکیلتے اندر داخل ہوا تو نظر سیدھا اس کی سے ٹکرائی تھی جو زمین پر بیٹھے ہنوزے رونے میں مصروف تھی۔ سائم کو اس کے اتنا رونے سے اب کوفت ہوئی تھی۔ قدم اٹھاتا بیڈ گروان سے ٹیک لگائے فرصت سے اسے دیکھنے لگا تھا جو کالج کے وائٹ ڈریس میں ملبوس تھی جس پر کہیں کہیں گرد لگ جاتی تھی۔ دوپٹہ سر سے پھسلتے شانوں پر آ گیا تھا اور جو چادر اس نے لی رکھی تھی وہ شاید حویلی میں ہی گر گئی تھی۔ یکدم ہی سائم نے مٹھیاں کسی تھی، مطلب وہ اسے بنا چادر کے جیب میں لے کر آیا تھا۔ چاہے اس کا نکاح کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ کسی کی عزت تھی، نہ جانے کتنے لوگوں کی نظر اس پر پڑی ہوگی۔ یہ سوچتے ہی اسے اپنا انگاروں پر لوٹتا محسوس ہوا۔ خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتے کاظمہ نے سر اٹھا کر اپنے سامنے خود کو نہارتے سائم کو دیکھا تو آنکھوں میں نفرت امڈ آئی تھی۔ دوبارہ گھٹنوں میں سر دیتے اپنی بے قراری پر رو دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خود کے لیے نفرت دیکھتی سائم کا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ اس نے دوسری بار ان آنکھوں کو دیکھا تھا، پہلی بار بھی وہ نم تھیں اور آج دوسری بار بھی ان میں نمکین پانی جمع تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا، اس کی آنکھیں رونے کے بعد بھی بے تحاشا حسین لگتی ہیں۔ لمبے لمبے ڈگ لیتے اس کے سر پر کھڑا ہوا تھا۔ لڑکی، رونا بند کرو، کوئی مر نہیں گیا۔ جو تمہارے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ سائم کی آواز اپنے قریب سن کر کاظمہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا جو اسے ہی سخت چتونوں سے گھور رہا تھا۔ آپ کو کس نے کہا کہ کوئی مرا نہیں ہے؟ آپ نے مار ہی تو دیا۔
آپ کے سامنے بس ایک زندہ لاش بیٹھی ہے، ورنہ زندگی جینے والی کاظمہ آپ سے نکاح کرتی؟ مر چکی ہے، کاظمہ نے کھڑے ہوتے غصے سے کہا تھا، جس کا اثر سائم پر تو کم سے کم نہیں ہوا تھا۔ اچھا، تم اپنے مرنے کا ماتم بعد میں منانا، ابھی یہ اپنا لباس تبدیل کرو۔ مجھے گندگی سے سخت نفرت ہے۔ اس کے کپڑوں پر لگی گرد کی طرف اشارہ کرتا ناگواری سے بولا تھا۔ اس کی بات پر کاظمہ ہونک بنی، اس کا چہرہ تکنے لگی تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ابھی رونے کا شغل فرما رہی ہے۔ سائم بلوچ، آپ مجھے بتا کر نہیں لائے تھے میرے گھر سے، بلکہ زبردستی لے کر آئے تھے، تو میں اپنے ساتھ اپنے کپڑے نہیں لے کر آئی جو آپ مجھے تبدیل کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں، کاظمہ نے ترخ کر جواب دیا تھا۔ اس کے انداز پر سائم کا دل چاہا دو لگائے۔ سامنے کھڑی لڑکی کو جو اسے جواب دے رہی تھی پر اپنا اشتعال دبائے پر اسراری سے مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے کاظمہ کو دیکھا تھا، جو نہ سمجھی اس کی مسکراہٹ دیکھ رہی تھی۔ جب وہ 2 قدم پیچھے ہوتا ملازمہ کو پکار گیا تھا، کاظمہ کی حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی جب وہ منٹ سے پہلے ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ جی سردار، ہاتھ باندھ کر نگاہ نیچے جھکائے مؤدب انداز میں گویا ہوئی تھی۔ اس حویلی میں تمہاری بیٹی بھی رہتی ہے، نہ جاؤ اس کے کپڑے لا کر اس لڑکی کو دو۔ سائم کی اس بات پر اس نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا تھا، جبکہ کاظمہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اس کے ہتک آمیزہ رویے پر شکوہ کن نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، جو تمسخر اڑاتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو؟ سنا نہیں کیا کہا میں نے؟ سائم نے اسے وہیں کھڑے دیکھا سردار انداز میں بولا تو ملازمہ وہاں سے فوراً آ گئی تھی۔ سائم مسکراتا کاظمہ کی طرف پلٹتا تھا۔ اب مجھے امید ہے کہ تم اچھے سے اپنی حیثیت اس حویلی میں سمجھ گئی ہو۔ یہ اوقات ہے تمہاری اس حویلی میں، اب تو تمہیں اور وجہ مل گئی ہوگی آنسو بہانے کی، تو جی بھر کے رونا، میں منع نہیں کروں گا۔ اس کے چہرے پر آئی الٹ کو انگلی پر لپیٹتے زہر میں ڈوبے نشتر چلائے تھے۔ میں بالکل برا نہیں مانوں گی، کیونکہ آپ کی حویلی میں عورت کو کیسی عزت دی جاتی ہے باہر نظارہ دیکھ آئی ہوں میں۔ آپ میرے ساتھ جیسا سلوک کریں گے، میرے سامنے یہ واضح ہو جائے گا کہ آپ کے گھر میں بیوی کی یہ عزت ہے کہ اسے ملازمہ کے اترن پہنائی جائے گی۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھیں، میرا بھائی آپ کی بہن کو کوئی دکھ نہیں پہنچائے گا، اسے عزت دلوائے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس کی آنکھ میں دیکھتے کاظمہ اعتماد سے بولی تھی۔ سائم نے ٹھٹک کر اسے دیکھا تھا، جو خوف نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کو دیکھتے اس نے دادا میں آئی برو اچکائی تھی۔ تمہارا بھائی میری بہن سے زبردستی نکاح کر کے لے گیا ہے، اسے عزت دلوانا اس کا حق ہے۔ اس کی بات پر کاظمہ بے سخت قہقہ لگا گئی تھی۔ ہا 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 ہا۔ سچ میں سائم، اتنا مان ہے آپ کو اپنی بہن پر مجھے افسوس ہے، کیونکہ جب مان ٹوٹتا ہے نا تو اس کی کرچیاں اندر تک پیوست ہو جاتی ہیں۔ جب آپ حقیقت سے روشنا ہوں گے نہ تو آپ کو بہت افسوس ہوگا اپنے رویے پر، لیکن اس وقت میں آپ کے پاس نہیں ہوں گی آپ کو معاف کرنے کے لیے، کاظمہ سختی سے بولی تھی۔ اس کے جانے کی بات پر سائم کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس سے پہلے سائم کوئی جواب دیتے ملازمہ کی آواز پر اسے اندر آنے کی اجازت دی تھی، جو 3-4 لون کے سادے سے جوڑے ہاتھ میں لے کھڑی تھی۔ اس کو رکنے کا اشارہ کیا تھا، جس پر وہ رکتی واپس پلٹ گئی تھی۔ ایک بات یاد رکھو، تم اس حویلی سے کبھی نہیں نکل سکتی۔
سائم بلوچ اپنی دسترس میں آئی چیزوں سے کبھی دستبردار نہیں ہوتا، تو یہ بات تم اپنے چھوٹے سے ذہن سے نکال دو کہ یہاں سے کہیں جا سکتی ہو۔ اس نے اسی کے انداز میں اعتماد سے کہا تھا۔ نہیں سائم بلوچ، دیکھنا ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ خود مجھے اس حویلی سے باہر نکالیں گے۔ میری بات لکھ لیں، آپ کو جب مجھ سے محبت بلکہ نہیں، جب آپ کا وہ کاظمہ سائم بلوچ سے عشق ہوگا نہ، تو وہ آپ کی پہنچ سے بھی بہت دور ہوگی۔ لڑکی اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کرو، نہ تمہاری نازک جان کے لیے بعد میں مشکل ہو جائے۔ سائم سے دور ہوتا دوبارہ بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی بات کے جواب میں کاظمہ کچھ نہیں بولی تھی۔ جب چپ چاپ ملازمہ کے رکھے گئے کپڑے اٹھائے انہیں دیکھنے لگی تھی، جو کہیں سے بھی پہنے ہوئے نہیں لگ رہے تھے۔ ان میں سے ایک لیمن کلر کا سوٹ لیتے سائم کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا، کیونکہ واش روم اسے تو کہیں نظر نہیں آیا تھا، جو وہ خود سے چلی جاتی۔ اس کے سوال کو بانپ کر سائم نے سامنے اشارہ کیا تھا، گویا واش روم کا پتہ دیا ہو۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں کاظمہ نے بھی دیکھا تھا، لیکن اسے وہاں ڈریسنگ روم کے علاوہ کچھ نظر آیا تھا۔ سائم جھنجھلا کر اٹھا تھا اور گلاس ڈور کو دھکیلا تھا، جو شیشے کا گمان دے رہا تھا۔ کاظمہ کچھ جھجکتے انداز اندر داخل ہوئی تھی، لیکن اندر کا نظارہ دیکھتے اس کی آنکھوں میں ستائش ابھری تھی۔ اسے وہ واش روم تو کہیں نہیں لگا تھا، ماربل کا فرش اور جو شیشے کی طرح چمک رہا تھا۔ باتھ ٹب کی ٹیک اوپر ایک قیمتی فانوس لٹک رہا تھا، جو آنکھوں کو حیران کر رہا تھا، جبکہ واش بیس کے اوپر بھی ایک فانوس لٹک رہا تھا۔ ایک طرف ایک ریک پر ضروریات کی چیزیں نفاست رکھی ہوئی تھیں۔ وہ سائم کی چوائس کو داد دے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ سائم جو دونوں بازو سینے پر لپیٹے اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کی ہویت نوٹ کرتے اسے ٹوک گیا۔ لڑکی، باتھ روم کو بعد میں ناپ لینا، پہلے وہ کام کرو جس کام کے لیے آئی ہو۔ اس کو بولتے پلٹا تھا۔ کاظمہ نے خجل ہوتی اپنی آنکھیں سختی سے بند کرتے کھولی تھیں، لیکن پھر اس کے لڑکی کہنے پر وہ ضج چکی تھی، اس لیے دو بدو جواب دیا تھا، جی ٹھیک ہے لڑکے۔ وہ جو پلیٹ پلٹ کر جا رہا تھا، اس کی طرز مخاطب پر اپنی حیرت کو چھپائے پلٹا تھا، لڑکی تم نے سردار سائم بلوچ کو کیا کہا ہے؟ اس نے سردار انداز میں پوچھا تھا۔ میں نے سردار سائم بلوچ کو لڑکا کہا ہے۔ کاظمہ اپنی مسکراہٹ روکتی اسے بری طرح تپا گئی تھی۔ تم مجھے لڑکا کیوں کہہ رہی ہو؟ سائم نے غصے سے پوچھا تھا۔ کیونکہ آپ مجھے لڑکی کہہ رہے ہیں، جو مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ میرے گھر والوں نے میرا ایک عدد نام بھی رکھا ہے، اور وہ ہے کاظمہ یوسف بلوچ۔ اگر آپ مجھے میرے نام سے نہیں بلائیں گے تو میں بھی آپ جو لڑکا ہی کہوں گی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے دروازے کی طرف آئی تھی، کیونکہ وہ اپنی باتوں سے سائم کا غصہ بڑھا چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ دروازہ بند کرتی، سائم اس کا ارادہ بھانپتے اپنا پیر بیچ میں رکھ گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے اسے ایک جھٹکے سے دیوار کے ساتھ پن کیا تھا، جس پر اس کی کمر ایک درد کی لہر اٹھی تھی۔ اس کے بال سختی سے مٹھی میں جگڑتے سرد انداز میں اس کے منہ پر غرایا تھا۔ میں اتنی دیر سے تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آ رہا تھا، لیکن تم قابل ہی نہیں ہوئی نرمی کے۔ اپنی اوقات میں رہو لڑکی، مجھ سے بات کرنے سے پہلے لوگ 10 بار سوچتے ہیں، تو بہتر ہے کہ تم بھی سوچ کر بولو، ورنہ اگلی بار تمہارے منہ سے کچھ نکلا نہ تو تمہاری زبان کچھ بولنے کے قابل نہیں رہے گی۔ اس کے بالوں کو چھوڑتے اس کا چہرہ
दबोचा था। काज़बा को अपना जबड़ा टूटता हुआ महसूस हो रहा था। तकलीफ से आंखें नम हो गई थीं, पर वो रोना नहीं चाहती थी। कम से कम सामने खड़े शख्स के सामने तो अब वो आंसू नहीं बहाना चाहती थी। एक झटके से इसे छोड़ते निकल गया था। कब के रोके आंसू गालों पर लड़खा गए थे, जिनको बेदर्दी से साफ किया था। रोशना ने होश में आते एहतशाम के साथ खड़ी लड़की को देखा था। इसे एक लम्हा लगा था इसे पहचानने में कि ये अहद बलोच की बहन है। इसे अहद की बातें याद आई थीं जब वो इससे कह रहा था कि वो जोहा की वजह से परेशान है। तो क्या ये वजह थी कि जोहा एहतशाम को पसंद करती थी? लेकिन ये इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी? एहतशाम भाई, ये यहाँ क्या कर रही है? इसकी आवाज़ पर एहतशाम समेत सब होश में आए थे। जोहा ने खुद पर ली हुई चादर का कोना सख्ती से हाथ में दबोचा था। वो जानती थी ये लोग इसे पसंद नहीं करते, इसलिए खुद को तैयार कर रखा था हर किस्म के जुमलों के लिए। एहतशाम ने एक नज़र सबके चेहरे को देखा था जिन पर न समझी के तासुरात थे। फिर गहरा सांस लेते खुद को पुरसुकून किया था, वरना दिल तो रोने का कर रहा है। ये जोहा एहतशाम बलोच है, मैंने निकाह किया है इनसे, ये बीवी है मेरी। एहतशाम की बात किसी बम की तरह इनके सिरों पर गिरी थी। शाहीना बलोच तख्त पर ढह गई थी, जबकि रोयका ने कर्ब से आंखें बंद की थी। एक तलख मुस्कुराहट ने होंठों पे बसेरा किया था। रोशना तो मफलूज होते दिमाग के साथ इसे देख रही थी। भाई, ये आपने अच्छा नहीं किया। आप जानते भी हैं कि इनके बाबा ने कितना कुछ छीना है हम लोगों से, इसके बावजूद भी आप इनकी बेटी से निकाह कर गए। रोशना ने रोते हुए कहा था, जबकि वो ये भूल गई थी कि वो भी इस असरत बलोच के बेटे से मोहब्बत करती है। भाई, मुझे हमारे काज़मा ला कर लेकर इससे जहन्नुम से, रोयका ने चिल्लाते हुए कहा था। और अगर काज़मा को तुम्हारी बीवी की वजह से कोई भी तकलीफ़ हुई न, तो एहतशाम मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। शाहीना बलोच तख्त पर बैठे हुए ही गोया हुई थी, लेकिन इनके लहजे में दर्द भी महसूस करता एहतशाम तड़प उठा था। वो फ़ौरन बशतर काज़मा के पास जाना चाहता था, लेकिन पहले जोहा को भी इसका हक दिलाना था। माँ रोयका, रोशना, अगर आप लोगों के दिल में मेरे लिए ज़रा सी भी इज़्ज़त है ना, तो आप जोहा को कबूल कर लें, क्योंकि जोहा के बग़ैर एहतशाम बलोच का भी कोई वजूद नहीं है। इसका हाथ थामे बोला था, आपकी इज़्ज़त बहुत है एहतशाम भाई, तभी आराम से खड़े हैं, वरना जिस जारहाना अंदाज में साइम बलोच को काज़मा को लेकर गया है ना, मेरा दिल चाह रहा है कि इसकी बहन के साथ भी वही सलूक करूं। लेकिन आपके लिए भी मैं चुप खड़ी हूँ, और मैं आपकी बीवी से दूर ही रहूँगी, ताकि मेरे लफ्ज़ों से इसे कोई तकलीफ़ ना हो। बस आप काज़मा को इस जहन्नम से निकाल कर ले आएं। रोयका कहते साथ ही वहाँ से चली गई थी। इसके साथ वो दोनों भी उठ गए थे। सबके जाने के बाद एहतशाम जोहा की तरफ मतवज्जो हुआ था। जोहा, तुम परेशान न हो, सब काज़मा की वजह से परेशान है, वरना ये सब दिल के बुरे नहीं। इसके आंसुओं को साफ करते प्यार से समझाया था, जिस पर इसने सर हिला दिया था। तुम ऊपर जाओ, सामने वाला कमरा मेरा है, तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें अलमारी में मौजूद हैं। रिलैक्स रहो, किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ चाहिए हो तो मुलाजमा से कह देना। इसका गाल थपथपा कर इसे हदायत देते बाहर चला गया था। जोहा ने नम आंखों से इसकी पुश्त को देखा था। इसे यकीन था कि ऐसा सलूक काज़मा के साथ नहीं किया गया होगा, लेकिन काज़मा
شاور لے کر باہر آئی تھی۔ کمرے میں سائم نہ پا کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اس نے ایک نظر گھڑی میں ٹائم دیکھا تھا جو 3 کا ہندسہ پار کر رہی تھی۔ اچانک ہی اسے خیال آیا تھا کہ وہ نماز ادا بھی نہیں کر پائی تھی۔ اس نے کمرے میں نگاہ دوڑائی پر اسے جائے نماز کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ اس کی الماری کو کھولتے وہ پھر سے اپنی تسلیل نہیں کرا سکتی تھی، اس لیے کمرے سے نکل گئی تھی۔ سیڑھیاں اترتے نیچے آئی تو نظر سے ایک شخص پر پڑی تھی جس کو وہ اب تک نہ جانے کتنی دفعہ پکار چکی تھی۔ آنکھوں کی ویرانی پل میں غائب ہوئی تھی۔ احتشام تو اپنے سامنے کاظمہ کو دیکھ کر ہی خوش ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے پر نظر آتے انگلیوں کے نشانات سے اس کی نظر کلائی پر پڑی تھی تو اس کے اپنے لہو شرارے پھوٹتے محسوس ہوئے تھے۔ سائم بلوچ، تمہاری اتنی ہمت کہ میری بہن کو تکلیف پہنچاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ سائم کی طرف لپکتا، عہد اسے راستے میں روک چکا تھا، جو پھیرا شیر بنا خود کو مسلسل چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن عہد جانتا تھا کہ نقصان احتشام کے بعد کاظمہ کا ہے، اس لیے اسے کوئی غلطی نہیں کرنے دینا چاہتا تھا جو کاظمہ کے لیے مزید پریشانی کا باعث بنتے۔ بھائی، اس سے پہلے کاظمہ احتشام تک پہنچ پاتی، سائم اس کا ہاتھ اپنی سخت گرفت میں لے گیا تھا، جس کو چھڑوانے کی کوشش میں کتنی ہی دفعہ اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے ناخن مار گئی تھی، لیکن وہ بنا تکلیف کا احساس کرے احتشام کو گھور رہا تھا، جس کی نظر سے اس کے ہاتھ میں موجود کاظمہ کے ہاتھ پر پڑی تھی۔ سائم، ہاتھ چھوڑو، اس کا احتشام ایک جھٹکے سے عہد سے الگ ہوتا درشتندگی سے بولا تھا۔ اس کی بات پر سائم کاظمہ کو جھٹکا دیتے کمرے سے پکڑا اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ لو، چھوڑ دیا ہاتھ، اب صالح صاحب کی بات ٹال بھی تو نہیں سکتے، نہ دل جلاتے انداز میں بولا تھا۔ اس کی اس قدر بابے کی کے مظاہرے پر کاظمہ کا چہرہ خوف جھلکانے لگا تھا، جبکہ وہاں موجود سب لوگوں نے اپنا چہرہ پھیر لیا تھا۔ لیکن سائم کو رتی برابر فرق نہیں پڑا تھا اپنی اس حرکت سے۔ البتہ کاظمہ خود کو اس کے خسارے سے نکالنے کی کوشش میں تھی، جس کو محسوس کرتے اس نے اپنی گرفت سخت کی تھی۔ اس کی انگلیاں کاظمہ کو اپنے کمر میں دھنستے ہوئی تھی محسوس ہو رہی تھیں۔ اپنی بے بسی پر کاظمہ پھر نرم ہوئی تھی، جس کو دیکھتے سائم پر سکون انداز میں مسکرایا تھا۔ سائم، میری بہن کو چھوڑو، میں نے زبردستی نہیں کی ہے، زوہا کے ساتھ وہ اپنی مرضی سے میرے نکاح میں آئی ہے، اور جب کہ تم میری بہن کے ساتھ زبردستی کر رہے ہو۔ سائم کو کاظمہ کو نہ چھوڑتے دیکھ اتنا اندازہ تو احتشام ہو ہی گیا تھا کہ اس مغرور انا پرست انسان میں شرم نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور وہ اسے ایسے لیے ہی کھڑا رہتا ہے۔ ویسے تمہیں تمہاری بہن کے کپڑے پسند آئے ہیں؟ یہ ہماری ملازمہ کی بیٹی کے ہیں، پیارے ہیں نا؟ کسی کی بات کی نظر انداز کر کے اپنی بات کہی تھی، جبکہ اس کی کہی بات پر احتشام کے دل میں ٹھیس اٹھی تھی، اور اس کے ساتھ ملازمہ اتنا حد تک آمیزہ سلوک کر چکا۔ وہ اس کے ساتھ ملازمہ کے کپڑے اسے دیے ہیں۔ اسماء بلوچ اور نصرت بلوچ کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ آئی تھی۔ سائم کی بات سے یہ ہے اسی کے قابل نصرت بلوچ نے نحوست سے کہا تھا۔ ویسے صالح صاحب، پرسوں نہ میں سوچ رہا ہوں کہ ہمارا ولیمہ رکھ دیا جائے، تاکہ دنیا کو بھی پتہ چلے نہ کہ سائم بلوچ شادی کر چکا ہے، اور اس روز ایک نئی پہچان ملے گی تمہاری پیاری بہن کو اور میری پیاری سی ہنی کو۔ کاظمہ کو خود سے الگ کرتے سب کے سروں پر دھماکہ کیا تھا۔ اور احتشام بلوچ، اگر 2 منٹ میں تم یہاں سے دفع نہ ہوئے
نہ تو تمہاری بہن کو ایسی جگہ پہنچاؤں گا، اس کی شکل دیکھنے کو بھی ترس جاؤ گے۔ انگد شہادت اٹھاتے سرد انداز میں بولا تھا، جس پر مجبور ہوتے ایک درد بھری نظر کاظمہ کے چہرے پر ڈال کر شکستہ قدموں سے نکل گیا تھا۔ وہ اس کو گھر کے کام سکھائے، آج سے بلکہ ابھی سے گھر کے سارے کام یہ لڑکی کرے گی، اور اس کو بھی سرونٹ کوارٹر میں ہی جگہ دے دیں تاکہ اپنی اوقات نہ بھول سکے۔ احتشام نے جاتے ہوئے صائم کے یہ جملے سنے تو اس کو اپنے قدموں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ زوہا، اسم بلوچ سے محبت کرنا احتشام کے لیے گناہ بن گیا تھا۔ آج اس کی وجہ سے اس کی بے قصور بہن کو ظلم برداشت کرنے پڑیں گے۔ اس کا تو کوئی قصور نہ تھا۔ پھر یا اللہ، اسے ہی کیوں؟ احتشام گاڑی میں بیٹھتا اللہ کو پکار گیا تھا، کیونکہ جو حال اس کا تھا وہ اس کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ بوا نے نم آنکھوں سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا تھا جو اپنے بھائی کی غلطی کی سزا بھگت رہی تھی۔ انہوں نے بے ساختہ دعا دی تھی کہ اس کی پریشانی ختم ہو جائے۔ جو جب قبول ہونی تھی وہ تو بس اللہ ہی جانتا تھا۔ لڑکی، تمہیں سمجھ آیا میں نے کیا کہا؟ کاظمہ دیکھتے پوچھا تھا، جس پر اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ کہنے کی بجا ہی کیا تھا؟ کہنے کے لیے بچا ہی کیا تھا؟ بچپن سے اب تک اتنا سب کچھ برداشت کیا تھا، ابھی بھی کرنا باقی تھا۔ کیا اس نے خود سے ہی کہا تھا؟ اس کی بڑبڑاہٹ کو نہیں سن پایا تھا، پر اس کی آنکھوں کے گرتے آنسو اس کی تکلیف کا پتہ دے رہے تھے۔ کاظمہ کو جب اپنے حلق میں کچھ نمکین سا محسوس ہوا تو اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ لگایا تھا۔ انگلی پر نمی محسوس ہوئی تو وہ چونکہ تھی، وہ رو رہی تھی اور اسے اب پتہ نہیں تھا۔ جاؤ، اپنے وہ 4 سوٹ اٹھاؤ اور سرونٹ کوارٹر میں شفٹ ہو جاؤ، صائم نے سن کر کھڑی کاظمہ کو کہا تھا۔ ویسے تمہیں برا تو نہیں لگ رہا نہ؟ اچانک ہی اس کی کلائی پکڑے متفرق ہوا تھا۔ نمک کو ہاتھ میں لے کر ستمگر سوچنے کیا ہوا تھا۔ ہر زخم ہے دل پر، جہاں چاہو چھڑک ڈالو۔ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کراتے وہ وہاں سے چلی گئی تھی جہاں سے ابھی بوا گزری تھی۔ اس کے اگنور کرنے پر اسے غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن پھر سر جھٹک کر باہر نکل گیا تھا۔ میرا چینل پسند آیا تو اس کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریے۔